میں ہوں مبشر الطاف۔ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، میں ایک یونیورسٹی کا ٹیچر ہوں، اور میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار یہاں کرنا چاہ رہا ہوں، اور ایک ٹاپک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر میں اپنا اوپینین رکھوں گا، وہ ہے واٹ شوڈ وی ٹیچ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ وہ کیا چیزیں ہیں، یقیناً وہ کیا لیکس ہیں جو ہم ایز اے ایجوکیشنسٹ، ایز اے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے چلڈرن کو، اپنے فیوچر جنریشنس کو جو چیز نہیں سکھا رہے ہیں۔ میرے نظر میں پاکستان کے انسٹیٹیوشن میں یہ لیکس ہیں، اور ان کو ہمیں کور کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کرنی چاہیے۔ اس میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فار ایگزامپل، ہمیں اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھانا ہوگا، یہ سکھانا ہوگا کہ پاکستان از اے ملٹائی کلچرل اینڈ ڈائیورس کنٹری، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ یہ صرف ایک کلچر کے لوگ یہاں پہ نہیں رہتے ہیں، ایک طرح کے لوگ یہاں پہ نہیں رہتے ہیں، بلکہ یہ مکسڈ ٹائپ کے لوگ ہیں، اور مکسڈ قسم کے کلچر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کے درمیان نظریات کا، خیالات کا، اور سوچنے کا اور زبان کا فرق ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں، نہیں ڈیولپ کرتے ہیں، یا ہمیں وہ ڈیولپ کرنی چاہیے، وہ ہے ایکویلٹی آف ہیومینٹی۔ ہم بچوں کو، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں۔ جب ہم یہ انہیں سکھائیں گے تو وہ دوسرے انسانوں کو ریسپیکٹ بھی کریں گے، اور ان کے ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ بھی کریں گے۔ تو ان میں ٹالرنس تبھی ڈیولپ ہوگی دوسرے کلچر کے لیے، دوسرے ریلیجن کے لیے، دوسری ایڈیالوجی کے لیے، جب ہم انہیں اس بات کا احساس دلائیں گے کہ ایک تو یہ دنیا تو ملٹائی کلچرل ہے ہی، پاکستان خود ایک ملٹائی کلچرل کنٹری ہے، اور یہ کہ سارے انسان برابر ہیں، اور ہمیں کسی انسان کو اس کے انسان ہونے کی بنیاد پر اس کو اہمیت دینی ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس میں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لرننگ بائی ڈوئنگ نہیں کرتے، بلکہ میمورائزنگ پہ ان کی ساری لرننگ ڈپینڈنٹ ہے۔ اس لیے ہمیں انہیں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہوگی، وہ اپنے بارے میں خود سے اپنے نئے آئیڈیاز کو لے کے آ سکے۔ ایک اور پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں سکھا رہے ہیں، اور ہمیں یہ سکھانا چاہیے، we should teach that point to our children, and that next point is appreciation of art۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو آرٹ کی اپریسیشن نہیں سکھا رہے ہیں۔ آرٹ کا مطلب ہوتا ہے کریشن آف بیوٹی۔ یہ بیوٹی جو ہے ایک پوئم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ایک پریزنٹیشن آف ڈرامہ بھی ہو سکتی ہے، یا ایک بیوٹیفل سین اور پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر اپریسیشن آف آرٹ اور لٹریچر ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ آرٹ اور لٹریچر جو ہے وہ ان کے ایموشنس کو بیلنس کر سکتا ہے، انہیں بہتر ایک ریفائنڈ سیولائزڈ ہیومن بینگ میں مدد کر سکتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ جو ہم اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں، ایز اے یہ میں ٹیچرس کی بات کر رہا ہوں، میں ایجوکیشنسٹ کی بات کر رہا ہوں، میں یونیورسٹیز، اسکولس اور کالجز کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک اور چیز جو ہم نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں وہ لو آف بکس ہے۔ ہم بچوں کو کتابیں پڑھنے کی طرف نہیں لے کے آ رہے ہیں، ہم انہیں جو ہے وہ محبت نہیں پیدا کر رہے ہیں ان کے اندر کتاب کی۔ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں جو سلیبس کی کتابیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ آپ ایسے ٹیچرس کو بھی جانتے ہوں گے جنہوں نے جاب پہ لگنے کے بعد، جاب حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی آؤٹ سائڈ دا سلیبس بک نہیں پڑھی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ محبت تبھی ڈیولپ کر سکیں گے جب ہم جو ٹیچرز کلاس ہے ان کے اندر بھی کتابوں کی محبت ہوگی، ان کے ہاتھوں میں بھی کتابیں ہوں گی، اور تو ہمیں یقیناً ہمیں یہ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا لیک ہے۔ ایک اور پرابلم جو بہت ہی واضح اور بہت ہی ویزیبل ہونے کے باوجود جو ہے اس پر سیریس بات نہیں ہو رہی ہے، اور وہ ہے ایکیڈیمک انٹیگریٹی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے لیول پر بھی، پروفیسرز پہ بھی ایسے الزامات لگتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کہ انہوں نے ایکیڈیمک کرپشن کی ہوتی ہے، انٹلیکچوئل تھیفٹ کیا ہوتا ہے، اور کاپی پیسٹ مٹیریل سے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نیچے پھر بہت نیچے لیول پہ آ جائیں تو ہمارا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نقل لگا لے، وہ کاپی کر لے، وہ اسے لکھنا نہ پڑے، اسے کام نہ کرنا پڑے، وہ سوچنا نہ پڑے۔ ایکیڈیمک انٹیگریٹی کا کانسیپٹ اسٹوڈنٹس کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج کے ٹائم پہ آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑی کلاسز، ماسٹرز کی سینئر کلاسز، بی ایس کی سینئر کلاسز، ایون ایم فل اور پی ایچ ڈی کی اگر بھی کلاس ہے
تو کیا ہم ان کو پیپر دینے کے بعد کچھ دیر کے لیے باہر جا سکتے ہیں اور وہ کیا ہم وہاں پہ نہ ہوں، ٹیچرز نہ ہو، ان کی نگرانی نہ ہو رہی ہو، تو یہ بی ایس کے، ایم اے کے، ایم فل کے، پی ایچ ڈی کے بچے کرپشن نہیں کریں گے؟ میرے خیال میں آپ سب کا جواب ہوگا کہ یہ کریں گے، اور آپ کو کسی کو بھی یہ یقین نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ اپنے پاس سے کریٹو تھاٹ کے ساتھ ایمانداری سے کام کریں گے۔ تو یہ جو ایکیڈیمک آنیسٹی ہے، یہ ایکیڈیمک انٹیگریٹی ہے، یہ ایک بہت بڑا لیک، ایک بہت بڑی خلا ہے جو اندر ڈیولپ ہو چکی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ایکیڈیمک آنیسٹی اور انٹیگریٹی جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر ڈیولپ کریں۔ ایک اور چیز جو ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس میں اس طرح سے نہیں ہے، وہ ہے لو ٹو ورک ود ہینڈ۔ تو ہم ابھی تک اس سچویشن سے نہیں لوگوں کو نکال سکے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اچھا سمجھیں، وہ خود سے کام کریں، وہ اپنے پریکٹیکل جو ہے وہ اپنے گھروں میں، اپنے گلیوں محلوں میں پریکٹیکلی طور پہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اور لرننگ بائی ڈوئنگ جو ہے ان کو ہمیں سکھانا ہوگا، پریکٹیکلی آئیڈیاز کو اپلائی کرنا ہوگا، اور ہمیں چاہیے ہوگا پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو پریکٹیکل لائف میں پریکٹیکلی وہ پرابلم کو سالو کر سکیں گے، خود سے آگے بڑھ کے، یعنی کچھ کر سکیں گے بجائے سوچنے کے صرف، بلکہ ہم تو سوچنا بھی نہیں سکھاتے، اور ہاتھ سے کرنا اور لرننگ بائی ڈوئنگ کی طرف ہمیں لانا ہوگا۔ سو ایک اور پوائنٹ میری نظر میں جو لیک کرتا ہے، وہ شوڈ ٹیچ دس پوائنٹ آلسو ان آور اسٹوڈنٹس، میک آور اسٹوڈنٹس بیٹر اسٹوڈنٹس ٹو کمپیٹ ود دا ورلڈ۔ وہ ایک نیکسٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ ہم کلاس روم کو ہمیں لائف کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہوگا۔ ہماری کلاسز بالکل آئسولیٹڈ ہم اس کی لرننگ ہے، جس کا پریکٹیکل لائف میں ہمیں کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بچہ جو ہے وہ کافی عرصے میں تعلیم کے ادارے میں رہنے کے باوجود، بہت سے ٹیچر سے پڑھنے کے باوجود، عملی طور پہ اس کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ کلاس اور لائف کو ہمیں ریلیٹ کرنا ہوگا، جس سے لرننگ زیادہ افیکٹو ہوگی۔ ایک اور چیز ہمیں بچوں کو سکھانی ہوگی، وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنٹ مسٹیک از گڈ دین اے گڈ گیس۔ تو ہمیں انہیں گیس کی طرف لے کے جانے کے بجائے یہ سمجھانا ہوگا کہ غلطی ایک اچھی چیز ہے، ایک انٹیلیجنٹ مسٹیک ایک گڈ گیس سے بہتر ہوتی ہے، تاکہ وہ غلطی کرنے میں ہچکچائیں نہ، وہ سوال کرنے میں ہچکچائیں نہ، وہ سیکھیں اور آگے بڑھیں، اور غلطیوں کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز لیں۔ اور لاسٹ پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو یہ بھی احساس دلانا ہوگا کہ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز لرننگ کا تعلق صرف انہی سے نہیں ہے، یہ صرف ان کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم ان کو صرف کچھ بکس، کچھ آئیڈیاز اور کچھ سکلز دے سکتے ہیں، اور لرننگ جو ایک لائف لانگ پروسیس ہے۔ ہمیں یہ احساس دلانا ہوگا کہ ہم نے صرف انہیں رہنمائی پرووائڈ کر دی ہے، انگلی سے پکڑ کے جب چلنا ہم سکھاتے ہیں، یا کسی بھی چھوٹے بچے کو ماں باپ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، تو وہ ساری زندگی انگلی سے پکڑ کے نہیں چل سکتا، بلکہ بعد میں وہ کسی بھی ہیلپ کے بغیر ساری زندگی اس میں چلنا ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جو کلاس روم لرننگ ہے، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر نالج ہے اور لرننگ ہے، وہ صرف ایک سیمپل لرننگ ہوتی ہے، اور ہمیں یہ اسٹوڈنٹس کو احساس دلانا ہوگا کہ انہیں ساری زندگی اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا جو اوپینین ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ دیکھ کر کے آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طرح سے بہتری ہم انسٹیٹیوشن میں لا سکتے ہیں، یا جو میں نے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا خیال ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔